إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ توبہ رکن نمبر 10 سے آج کے سبق کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کر کافروں سے اور منافقوں سے، واغلظ علیہم اور سختی کر اوپر ان کے، وماواہم جہنم اور جگہ ہے ان کے رہنے کی دوزخ، وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے پھر جانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جہاد کرنے کا حکم دیا کافروں سے اور منافقوں سے، یعنی دونوں سے آپ نے جہاد کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ 4 تلواروں کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، ایک مشرکوں کے لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے آیت کے اندر فقتلوا المشرکین، بس لڑائی کرو تم مشرکوں سے۔ دوسری واسطے اہل کتاب کے لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آیت میں بیان فرماتے ہیں قاتلوا الذین، کہ لڑائی کرو ان لوگوں سے، اہل کتاب سے لڑائی کرنے کا 2 تلواریں یہ ہو گئی۔ تیسری تلوار جو ہے وہ واسطے منافقوں کے ہے، جو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جاہد الکفار والمنافقین، کہ جہاد کر کافروں سے اور منافقوں سے۔ 3 تلواریں یہ ہو گئیں۔ چوتھی تلوار واسطے باغیوں کے لیے ہے فقاتلوا التی تبغی، بس تم لڑائی کرو جب وہ باغیوں کے لیے۔ جب یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، قسم کھاتے ہیں ساتھ اللہ کے کہ نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، البتہ تحقیق کہا انہوں نے کلمہ کفر اور کافر ہوئے وہ بعد اپنے اسلام لانے کے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور قصد کیا اس چیز کا کہ نہ پہنچے وہ اس کو، وَمَا نَقَمُوا، اور نہ عیب کیا، إِلَّا مگر أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، اس بات کو کہ دولت مند کیا ان کو اللہ نے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول نے، من فضلی اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر توبہ کریں گے تو ہوگا واسطے ان کے بہتر، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر پھر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، درد دینے والا عذاب، فی الدنیا والآخرۃ، بیچ دنیا اور آخرت کے، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے واسطے ان کے بیچ زمین کے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جب اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی کتا پال کر موٹا کیا اور پھر اس نے اپنے ہی مالک کو کاٹا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے ساتھی ہمارے شہر میں آ کر ہم پر حکومت کرنے لگے۔ عبداللہ بن ابی کیا کہنے لگا، اب ہم مدینہ واپس جاتے ہیں اور ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ نکار کر ہی دم لیں گے۔ اس خبیث انسان کی اس بکواس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب علم ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بلاوا بھیجا، اور وہ صاف اس بات سے انکاری ہو گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس کی قسموں کا رد کیا ہے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں ساتھ اللہ کے کہ نہیں کہا انہوں نے، البتہ تحقیق انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ، اور وہ کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد۔ اس کا شان نزول یہی ہے
یہ کینہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا عبداللہ بن ابی منافق، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، یہ کیوں رکھتا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری کے اندر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ تشریف آوری سے قبل مدینہ میں لوگوں نے اس عبداللہ بن ابی منافق کو تاج بادشاہی پہنانا چاہا، مگر آپ وسلم کی تشریف آوری نے اس آرزو کو خاک میں ملا دیا، اسی لیے یہ آپ وسلم سے دل میں کینہ رکھا کرتا تھا، رئیس المنافقین ہے۔ اور پھر بھی کینہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس بات پر کہ اس کو بادشاہ نہ بنایا گیا۔ آگے اگلی آیت کا حصہ کیا ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور قصد کیا اس چیز کا کہ نہ پہنچے وہ اس کو۔ ابن کثیر میں کہ اس سے مراد بھی منافق ہیں جنہوں نے تبوک کے راستے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا بد ارادہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے بد ارادے سے ان کو بچا لیا، اور حضرت حذیفہ نے رات کے اندھیرے میں للکارا کہ مارو نہیں، وہ یہ آواز سن کر بھاگ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے نبی کی حفاظت فرمائی تبوک کے راستے کے اندر۔ یہ بھی منافقین کے بارے میں، اغناہم اللہ و رسولہ، کہ غنی کیا ان کو اللہ اور اس کے رسول۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے ان کے جو تھے فاقے کے دن گزرتے تھے، محتاج تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو ملک فتح ہوئے، غنائم ہاتھ میں آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمانوں کے ذریعے سے خدا نے مال دیا، یہ منافق بھی مالدار ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور مسلمانوں کی عیب جوئیاں کرتے ہیں، یعنی جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی آئے مال و غنیمت غنائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور برابر حصہ ان کو بھی ملا، اور یہ بھی غنی ہو گئے، ان کے پاس بھی مال و دولت ہو گیا، اور اس کے بعد نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ مسلمانوں کی عیب جوئیاں ان کے پیٹ پیچھے کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، واللہ معطی وانا القاسم، یعنی دینے والا تو اللہ ہے لیکن میں صرف تقسیم کرنے والا، میں کسی کو دینے والا نہیں ہوں۔ دینے والی ذات کس کی؟ اللہ رب العالمین کی، میرے کو تو اللہ نے صرف تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو کہا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی، تم فقیر تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو غنی کیا۔ بس مسلمانوں کو یہ سن کر عقیدہ نہیں بگاڑنا چاہیے، کیونکہ غنی ہونا، آسودگی، فقیری، محتاجی سب من جانب اللہ ہے۔ تو ہمیں اس آیت کا مفہوم مکمل طور پر سمجھ آ چکا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ انہوں نے عہد کیا اللہ سے، اگر دے گا تو ہم کو اپنے فضل سے، لَنَصَدَّقَنَّ، البتہ خیرات کریں گے ہم، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ ہم ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ، پس جب دیا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، بخیلوا، تو وہ بخیلی کرنے لگے، بھی ساتھ اس کے، وتولوا، اور پھر گئے، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے تھے۔ یہ آیت ایک منافق ثعلبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ثعلبہ، اور کیا کہنے لگا، اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کشائش یعنی کشادہ رزق دے، غنی کر دے مجھے اپنے فضل سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھایا، کہا وہ تھوڑا جس کا شکر ہو سکے بہتر ہے بہت سے مال سے جو انسان کو غفلت دلا دے، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر آیا اور لگا کہنے، عہد کرنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے، تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے، اگر مجھ کو مال ہو تو میں بھی بہت خیرات کروں اور غفلت میں نہ پڑوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ثعلبہ کے بارے میں دعا کی، اس کو بکریوں میں اتنی برکت ملی، یہاں تک کہ مدینہ کے جنگل بھی اسے کم ہونے لگے، نکل کر گاؤں میں جا رہا تھا، جمعے اور جماعت سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ثعلبہ کیا ہوا؟ لوگوں نے حال بیان کیا، فرمایا ثعلبہ خراب ہو گیا۔ پھر زکوٰۃ دینے کا جب وقت آیا تو سب زکوٰۃ دینے لگے۔ اس نے کہا یہ تو مال بھرنا گویا نعوذ باللہ جزیہ ٹیکس دینا ہے، نعوذ باللہ بہانہ کر کے اس نے اس بات سے ٹال دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال اٹھا کر لے کر آیا زکوٰۃ کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے زکوٰۃ کو قبول نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی خلافت میں بھی انہوں نے اس سے زکوٰۃ کو وصول نہ کیا، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت میں وہ مر گیا، نعوذ باللہ۔ کیا پیاری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہے کہ مال نہیں ہے۔ آج ہمارے درمیان بھی تھوڑا سا ملاحظہ کر لیجئے، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ایک خواہش ہم دل میں پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں مال دے گا تو ہم تیرے راستے میں اتنا صدقہ و خیرات کریں گے، ہم اتنے تیرے گھر تعمیر کروا دیں گے، جتنا مال تو نے فلاں بندے کو دیا، اگر اتنا مال میرے پاس ہوتا تو میں دین کے بڑے بڑے کام کر لیتا۔
یہ اللہ کی توفیق سے اللہ جس سے چاہے یہ کام لیتا ہے، یہ انسان نہیں کر پاتا۔ جس سے میرا رب چاہتا ہے نیکی کے کام لینا، جس کو دین اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کر لیتا ہے، یہ اچھے اچھے کام اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے سے لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار بھی انہی بندوں میں کرے۔ یہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، آئے ہیں، نفاق ہے دل میں، نفاق بعد میں پیدا ہوا، پہلے نفاق نہیں۔ آئے اللہ کے نبی کے پاس، غریب صحابی ہیں، اور آ کر اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سمجھانے پر نہ مانے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ثعلبہ کے لیے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی برکت سے اتنا ریوڑ بڑھا دیا کہ مدینے کے جنگل کم پڑنا شروع ہو گئے، اتنا مال ثعلبہ کے پاس تھا۔ آہستہ آہستہ فرض نماز سے غائب ہو گیا، پھر جمعے کی نماز سے غائب ہو گیا، اسی طرح دور ہوتا چلا گیا۔ پھر آ کر زکوٰۃ کے اوپر، زکوٰۃ کو نعوذ باللہ جزیہ اور ٹیکس کہنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہو گئے، اور اس سے دوبارہ جب یہ زکوٰۃ کا مال لے کر آیا، اللہ کے نبی نے قبول نہ کیا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی لیے قبول نہ کیا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی سے آگے بڑھ جانے والے۔ ان کے پاس بھی لایا گیا، انہوں نے بھی اس کے زکوٰۃ کے مال کو قبول نہ کیا، اور پھر عثمان غنی کے دور میں انتقال ہو گیا۔ یہ آیت الثعلبہ منافق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اب اس آیت کے اندر سخی اور بخیلی کے بارے میں ذرا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نبوی کی روح سے اگر ہم سخی اور بخیل کو پڑھ لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، یعنی قریب ہے اللہ سے، جنت سے اور لوگوں سے۔ کون؟ سخی، اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اور لوگوں سے بھی قریب ہے، اور وہ دور ہے دوزخ سے۔ ان تین چیزوں سے سخی قریب ہو جاتا ہے، اپنے رب سے، جنت سے اور لوگوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ دوزخ سے دور کر دیتے ہیں۔ بخیل جو شخص ہوتا ہے وہ اللہ سے، جنت سے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، اور وہ جہنم کے قریب کر دیا جاتا ہے، یعنی نعوذ باللہ دوزخ کے وہ قریب ہوتا ہے۔ اور البتہ اللہ کے نزدیک سخی جاہل سے عابد بخیل بہتر ہے۔ اب اس وضاحت کے ساتھ کر دوں، سخی جاہل اور عابد بخیل سے کیا مراد ہے؟ عبادت کرنے والا بخیل اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے، کتنی بھی عبادتیں کر لے، اور سخی اللہ کے راستے میں دینے والا لیکن جاہل ہے، کچھ اس کو علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی عابد بخیل کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ حدیث نبوی کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جاہل سخی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے عابد بخیل سے، یعنی عبادت کرنے والے بخیل سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی تربیت فرما رہے، انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ آگاہ رہو میرے صحابہ، سخی جو ہے وہ جنت میں اور بخیل دوزخ میں ہے۔ یہ وعدہ اللہ کے ذمے مقرر کردہ ہے، میں اس کا ضامن ہوں۔ پوچھا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سوال کیا گیا، جواد کون ہے اور بخیل کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالے وہ جواد ہے، اور جو حق اللہ ادا نہ کرے وہ بخیل ہے، اور جو ناجائز طریقے سے کمائی کرے، کسی بھی حرام طریقے سے کمائے پھر اس کو فضولیات میں خرچ کرے، وہ کبھی بھی سخی نہیں ہو سکتا۔ کتنے پوائنٹس ہمیں اس میں مل گئے؟ یعنی بخیل، حدیث کا معنی اور مفہوم ہم یہاں پر مختصر سمجھ لیتے ہیں۔ بخیل جو ہے وہ اللہ کے سے دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، دنیا کے لوگوں سے بھی، اور جنت سے بھی دور ہے، اور کس کے قریب ہے؟ دوزخ کے۔ سخی جو ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، اور دور کس سے ہے؟ دوزخ سے۔ ایک پوائنٹ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی۔ دوسرا اس حدیث کا جو پہلو ہے وہ سخی جاہل اور عابد بخیل کے بارے میں، جو میں مختصر پہلے آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ اور تیسرا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا، جواد کون ہے اور بخیل کون ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، جواد وہ ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالے، اپنے ذاتی مال میں سے اللہ کا حق نکالنا، اور بخیل کون ہے؟ جو اپنے مال میں سے اللہ کے حق کو نہ نکالے۔ اور اگلا پوائنٹ جو ہے اس حدیث کا کیا ہے؟ جو ناجائز طریقے سے کمائی کرے پھر اس کو فضولیات میں خرچ کرے، وہ سخی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ناجائز طریقے سے کیا مراد؟ سود، رشوت، جس بھی گناہ کے کام کے ذریعے کمائی کی جائے گی اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، یا اس کو فضولیات میں یا لوگوں کو دینے کے لیے، اپنا سخی پن دکھانے کے لیے اگر اس کو خرچ کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ سخی نہیں ہے۔
جو ناجائز طریقے سے کمائے اور اس کو اپنی فضولیات میں اڑائے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سخی کہلوائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ سخی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ سخی کون ہے؟ جو اپنی حلال طیب کمائی کے اندر سے اللہ کا حق نکالے، اور بخیل وہ ہے جو اپنی کمائی میں سے اللہ کا حق نہ نکالے۔ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، پس اثر دے گیا ان کو نفاق بیچ ان کے دلوں کے، الی یومن، طرف اس دن کی، یلقونہ، کہ ملاقات کریں گے، بما، اس چیز کے سبب، اخلفوا اللہ، کہ خلاف کیا تھا انہوں نے اللہ سے، ما وعدہ، جو وعدہ کیا تھا اس سے، وبما کانوا یکذبون، اور سبب اس چیز کے کہ جو وہ جھٹلاتے تھے۔ یہاں پر منافق کا ذکر ہو رہا ہے۔ سو اللہ نے ان کو اس امر کی سزا میں، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، ہمیشہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے دلوں میں یوم ملاقات تک نفاق ڈال دیا گیا، یعنی جب وہ بات کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق جو ہے اپنے دو اعمال کی وجہ سے مرتے دم تک نفاق کی حالت میں رہتا ہے۔ ایک، وہ جب بھی عہد پیمان وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدے سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ نے کسی کو زبان سے بھی کچھ اقرار کر دیا، بات کہہ دی، آپ نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وعدے کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں وعدہ کر رہی ہوں تو بھئی یہ وعدہ کہلائے گا۔ اگر میں نے کسی سے ایک مختصر سا آپ کو سمجھاؤں، کل بولا کہ کل میں لازمی آپ کے گھر 3 بجے آ جاؤں گی، اور میں نہ آئی تو وہ میرا وعدے کے زمرے میں، وہ ایک انسان کی زندگی میں پریشانی، تکلیف کچھ بھی آ جائے وہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں نہ جا سکی۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کوئی بھی بات، تو آپ یہ کہہ کر بھی بات کو مکمل کر سکتی ہیں کہ میں کوشش کروں گی، اللہ نے چاہا تو میں ضرور آؤں گی اور کوشش کروں گی۔ تو آپ وعدہ خلافی سے بھی بچ جائیں گی، جھوٹ بولنے سے بھی آپ بچ جائیں گی۔ بخاری مسلم میں منافق کی علامت جو ہے وہ ایمانت میں خیانت کرنا بھی آئی ہے، اور ایک اور حدیث کے اندر جب بھی بات کرے گالی دے۔ 4 علامات بھی آئی ہیں۔ منافق اگر چاہ روزہ نماز رکھے، مسلمانی کا دعویٰ بھی کرے، لیکن عند اللہ اپنی بدعمالیوں سے وہ منافق ہی رہتا ہے۔ روزے نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی حج عمرے کر لے، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ کون ہے؟ منافق ہی ہے۔ کیونکہ جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑ دیتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے، اور جب بھی کیا نام ہے بات کرے کسی کو گالی گلوچ کر کے اس بات کو ختم کرتا ہے، اور جب بھی بات کرے تو گالی سے بات کرتا ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا نہیں جانتے یہ کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور ان کی مصلحت کو، وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ جاننے والا ہے ان کی پوشیدہ چیزوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں کیا فرما رہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیوں سے واقف ہے؟ اور یہ کہ اللہ پوشیدہ ہے، پوشیدہ بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیبوں کا علم جاننے والا ہے، یعنی علام الغیوب ہے، پوشیدہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کی یہ صفات نہیں۔ الذین یلمزون، وہ لوگ جو عیب پکڑتے ہیں، مطوعین من المؤمنین، رغبت کرنے والوں کو مسلمانوں میں سے، فی الصدقات، بیچ خیراتوں کے، والذین لا یجدون، اور ان لوگوں کو کہ نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر محنت اپنی، فیسخرون منہم، بس وہ مذاق اڑاتے ہیں ان سے، سخر اللہ منہم، مذاق اڑاتا ہے اللہ ان سے، ولہم عذاب علیم، اور واسطے اللہ نے ان کے لیے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بھی ایک صفت ہے نفاق کی، کیونکہ منافق عیب جوئی کرے، تانا دے، تانا زنی سے کوئی خالی نہیں رہتا۔ یعنی منافقین کی علامات کے اندر یہ ہے کہ جب بھی کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، کسی کو عیب، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنا، عیب لگا دینا، تانے مارنا۔ تانا تو آپ منہ پہ ہی مار سکتے ہو، پیٹھ پیچھے آپ نہیں مار سکتے۔ تانا زنی کرنا یہ دین اسلام کا حصہ نہیں، نفاق کی علامت ہے۔ تانا زنی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، دین اسلام کا حصہ نہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا بیان فرما رہے کہ وہ ایسے منافق ہیں وہ لوگ کہ وہ رغبت کرنے والوں کو بھی عیب پکڑتے ہیں مسلمانوں میں سے۔ کیا عیب پکڑتے ہیں؟ خیراتوں کو، ان کی خیرات کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے کا پورا گھر کا جو ہے مال اللہ کے رستے میں لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھا مال گھر کا اٹھا کر لائے، اور دل میں نیت کیا ہے کہ ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤ۔ آ کر دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے گھر کا مال لے کر آ گئے۔ یہ جذبہ چاہیے
فاستبقوا الخیرات، خیرات کے اندر سبقت لے جانا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ قرآن بھی اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات والے ہمیں کام کرنے ہیں، کہ ہمیں سبقت لے جانی ہے، نیکیوں کے اندر ہمیں نکلنا آگے، ہمیں دوڑ میں لگ جانا ہے کہ ہم اس سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ ہم آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اگر کچھ مسائل ہمیں آ جائیں، ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہم اپنے اندر یہ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کافی ہے ہماری زندگی کے لیے، ہم اس سے تو زیادہ نماز پڑھتے ہیں، ہم اس سے تو زیادہ روزے رکھتے ہیں، ہم فلاں شخص سے تو زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، میرے رب کو پتہ ہے کہ کون زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ ہمیں صرف سبقت لے جانی ہے نیکی کے کاموں کے اندر، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہے، چاہے وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، یا حج اور عمرہ ہے، جو بھی معاملات ہیں نیکی کے ڈٹو جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہمیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانی آگے، ریاکاری سے بچ کر۔ دین اسلام عبادات کے اندر بھی ریاکاری سے ہمیں منع کرتا ہے۔ ایک پوائنٹ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجیے گا، ریاکاری ہمیں عبادات کے اندر نہیں کرنی، اس چیز سے دین اسلام سختی سے منع کرتا ہے۔ ہمیں ریاکاری سے بچتے ہوئے فاستبقوا الخیرات والے کام کرنا، سبقت لے جانی ہے، ایک نیکی میں ہمیں سبقت لے جانی ہے۔ ہم اس سے بھی بڑھ کر ہم کسی بھی انسان کو اچھا کام کرتے دیکھیں، کوشش کریں کہ ہم اس سے آگے نکلیں، ہم اس سے اور اچھا کوئی کام کریں۔ پھر ہم کسی اور انسان کو اچھا کام کرتے دیکھیں، ہم پھر کوشش کریں کہ ہم اس سے اچھا کام کریں، سوائے اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کی رضا کے لیے نہیں۔ ریاکاری سے بچنا یہی ہے کہ جب انسان ریاکاری کرے گا تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکی کے کام کرے گا، اور جب ریاکاری سے بچے گا تو میرے رب کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ کام کرے گا۔ بس ہمیں ریاکاری سے بچتے ہوئے فاستبقوا الخیرات والے کام کرنے، نیکی میں سبقت لے جانی ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینا، اور جب ہم ریاکاری سے بچیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے تمام معاملات کریں گے۔ اور اگر ہم ریاکاری سے نہیں بچیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے منہ سے اپنے آپ کو نکلوانے کے لیے کتنے دین کا کام کرنے والا، یہ ریاکاری ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہ بولے کہ تم نے اپنا حصہ دنیا میں لے لیا تھا، تم تو چاہتے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تم تو چاہتے تھے کہ دنیا میں دین والے کہلاؤ، تم نے تو اپنا حصہ دنیا کے اندر لے لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا کچھ مفہوم یہ ہے، مکمل حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں فرمائی، وقت جو ہے وہ کم ہے، اس وجہ سے مجھے اپنا سبق مکمل کرنا ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمیں نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانی ہے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے تعریفیں سمیٹنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تو ہم سے خالص اپنی رضا والے عمل کروانا، نیک بندوں میں ہمارا شمار کر لینا۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بارے میں نازل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو عقیل رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی ہیں، وہ آدھا سا کھجوریں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے۔ آدھا سا کھجوریں کیا ہوتی ہیں؟ 1.25 کلو کے برابر ہوتی ہیں۔ اب یہ ہمارے نزدیک ایک بڑی مقدار ہوگی کہ 1.25 کلو کھجور بہت ہوتی ہے، کھجور پائی جاتی ہے، یہ انہی علاقوں میں سمجھی جائے گی اس کی اہمیت۔ اب وہ 1.25 کلو کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اللہ کے نبی نے ان کھجوروں کو ڈھیروں کے اوپر ڈالا، لیکن انما الاعمال بالنیات، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے دی، اللہ اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا کر اسے دے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب تم کھجور ایک خالص نیت سے اللہ کے رستے میں صدقہ دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی پرورش فرماتا ہے، جیسا تم کسی چھوٹے بچے کو لے کر تم پالو اور اس کی پرورش کر کر اسے بڑے کرو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کی پرورش فرماتے ہیں، اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی پرورش فرماتے ہیں، اور اتنا مثلاً کہ چھوٹے سے اجر سے اتنا بڑا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کسی کو یہ نہیں، نعوذ باللہ، وہ منافقین جب انہوں نے دیکھا تو کیا کہنے لگے، اللہ کو تمہارے صدقے کی نعوذ باللہ ضرورت ہے، اتنی سی کھجوریں تم اللہ کے راستے میں نعوذ باللہ دینے کے لیے آ گئے۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے، ہمیں بھی ایسے اعمال نہ بولے، ہمیں بھی ایسے اعمال نہ کرنے والا بنائے کہ ہم کسی کو دیکھ کر یہ بولیں کہ یہ 10-20 روپے 50 روپے 100 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اس کے صدقے خیرات سے کون سے مساجد یا مدارس اللہ کے چلنے والے؟ میرے رب کو نیت، ایمان، خلوص، یہ چیزیں میرے رب کو پسند ہیں۔ روپے پیسے کی قیمت وہاں کوئی بھی نہیں ہے، خلوص نیت کے ساتھ دیا کتنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ دیکھتے ہیں۔ اور اسی کے مقابلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ میں ایک لشکر بھیجنا چاہتا ہوں تو تم صدقہ دو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 4000 درہم لائے۔ 4000 درہم ایک بہت بڑی رقم ہے۔ جب وہ لے کر آئے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے گھر کا مال لے، اور منافقین کیا کہنے لگے، یہ ریاکاری کرتے ہیں، نعوذ باللہ، دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ ریاکار ہے، نعوذ باللہ، ریاکاری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کا رد کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن عوف نے جب 4000 درہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دعا کی، بارک اللہ لک فیما اعطیت و بارک لک فیما امسکت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف کے لیے دعا دی۔ تو اس آیت حاضہ کا خاص مطلب یہ ہے کہ منافق جو ہیں یہ عیب لگاتے ہیں۔ ایک صفت اس کے اندر ہمیں کیا پتہ چلتی، منافقین کی یہ صفت بھی ہے، عیب لگانا، طنز کرنا، تانے دینا۔ یلمزونا، عیب پکڑتے ہیں، تانا دیتے ہیں، طنز کئی معنی اس کے کیے جاتے ہیں۔ تو منافقین کی علامات میں سے طنز، تانا اور عیب کسی بھی طریقے سے لگا دینا، کسی کی بھی کس نیکی کو دکھلاوے کا حصہ بنا دینا، اور کسی کی بھی کس نیکی کو کہ اس کی کیا ضرورت، اللہ کو نیچا کر کے دکھا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام چیزیں ناپسند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین میں ان کا شمار کیا ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، بخشش مانگے واسطے ان کے یا بخشش نہ مانگ واسطے ان کے۔ ان تستغفر لہم، اگر بخشش مانگے واسطے ان کے، 70 مرتن، 70 بار بھی، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز نہ بخشے گا اللہ تعالیٰ واسطے ان کے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ، یہ واسطے اس کے جو کافر ہوئے، یعنی انکار کیا انہوں نے ساتھ اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا گناہ گاروں کی قوم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں، یہ آیت بھی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو ان کا بیٹا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا کرتا مانگا کہ میں اس میں اپنے باپ کو دفن کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا اس کو دیا، پھر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نماز پڑھائیے، آپ نماز پڑھائیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا اور کہا، اے نبی، آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں جس پر اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں 70 بار سے بھی زیادہ اس کے لیے استغفار کروں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنا بڑا منافق تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیے کتنا بلند ہے۔ ساری زندگی یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چالیں چلتا رہا، چالیں کھیلتا رہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں، تکلیفیں پہنچاتا رہا، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت تک کیا کہہ رہے ہیں کہ 70 بار بھی مجھے اللہ سے اگر اس کے لیے توبہ مانگنی پڑے تو میں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کا نزول فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا کہ بخشش مانگ واسطے اس کے یا نہ بخشش مانگ ان کے لیے، اگر تو بخشش مانگے گا ان کے لیے 70 بار بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کرے گا، اس واسطے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا فاسقوں کی قوم کو۔ یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا، 10ویں رکوع کا اختتام ہوا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین الہ الحق آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔